اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روزی جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کچھ بھی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ تم پر اے رسول اور تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہی آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہیں اور یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے، اے رسول، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر نظر کر کے خدا نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور انہیں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائیں۔ خدا کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض تھا، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور چونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے ان پر تکلیف دہ عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ خبردار ہو جاؤ، جو بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہوں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں۔ وہ کیا بنائیں گے، خدا ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں غلط پیچا الجھے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پھر نہ ان کی تجارت ہی انہیں کچھ نفع دیا اور نہ ان لوگوں نے ہدایت ہی پائی۔ ان لوگوں کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلوں نے اس کے گرد و پیش چاروں اور خوب اجالا کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔ یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمانی بارش جس میں تاریکیاں، گرج، بجلی ہو، موت کے خوف سے
कड़क के मारे अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं। हालांकि खुदा काफिरों को इस तरह घेरे हुए है कि उसका हिल नहीं सकते। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को चौंधिया दे। जब उनके आगे बिजली चमकी तो उस रोशनी में चल खड़े हुए, और जब उन पर अंधेरा छा गया तो ठिठके खड़े हो गए। और खुदा चाहता तो यूं भी उनको देखने और सुनने की कुव्वतें छीन लेता। बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे पैदा किया। अजब नहीं तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया। फिर उसने तुम्हारे खाने के लिए बास फल पैदा किए। बस किसी को खुदा का हमसर ना बनाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। और अगर तुम लोग इस कलाम से जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है शक में पड़े हो, बस अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी एक सूरा बना लाओ और खुदा के सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो। बस अगर तुम ये नहीं कर सकते हो और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनको ए पैगंबर खुशखबरी दे दो कि उनके लिए बहिश्त के वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। अब उन्हें इन बागात का कोई मेवा खाने को मिलेगा तो कहेंगे ये तो वही मेवा है जो पहले भी हमें खाने को मिल चुका, क्योंकि उन्हें मिलती जुलती सूरत व रंग के मेवे मिला करेंगे। और बहिश्त में उनके लिए साफ सुथरी बीवियां होंगी और ये लोग उस बाग में हमेशा रहेंगे। बेशक खुदा मच्छर या उससे भी बढ़कर हकीर चीज की कोई मिसाल बयान करने में नहीं झेपता। बस जो लोग ईमान ला चुके हैं वह तो ये यकीन जानते हैं कि ये मिसाल बिल्कुल ठीक है और ये परवरदिगार की तरफ से है। अब रहे वो लोग जो काफिर हैं, बस वो बोल उठते हैं कि खुदा का उस मिसाल से क्या मतलब है। ऐसी मिसाल से खुदा बहुतेरों की हिदायत करता है मगर गुमराही में छोड़ता भी है। तो ऐसे बदकारों को जो लोग खुदा के अहदो पैमाने को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात का खुदा ने हुक्म दिया है उनको कता कर देते हैं और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। हाय, क्यों कर तुम खुदा का इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम माँ के पेट में बेजान थे तो उसी ने तुमको जिंदा किया, फिर वही तुमको मार डालेगा, फिर वही तुमको दोबारा कयामत में जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौट जाओगे। वही तो वो खुदा है जिसने तुम्हारे नफे के जमीन की कुल चीजों को पैदा किया, फिर आसमान के बनाने की तरफ मुतवज्जह हुआ तो 7 आसमान हमवार व मुस्तहकम बना दिए, और वह खुदा हर चीज से खूब वाकिफ है। और ए रसूल, उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना एक नायाब जमीन में बनाने वाला हूँ। फरिश्ते ताज्जुब से कहने लगे, क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद और खुरेजियां करता फिरे। हालांकि अगर खलीफा बनाना है तो हमारा ज्यादा हक है,
کیونکہ ہم تیری تعریف اور تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ تب خدا نے فرمایا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ ہم مستحق خلافت ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، ہم تو جو کچھ تو نے بتایا ہے اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو بڑا جاننے والا، مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے۔ اس وقت خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ بس جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کیوں؟ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو، اور جہاں سے تمہارا جی چاہے اس میں سے بافراغت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، ورنہ تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ تب شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخر کار اس کو جس عیش و راحت میں سے تھے ان سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا، اے آدم و حوا، تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک کا دشمن ایک ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، بس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو تو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتیں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر پہلے کر چکے ہیں، اور تم میرے عہد و اقرار ایمان کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد ثواب کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور جو قرآن میں نے نازل کیا وہ سب اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے چلے اس کے انکار پر موجود نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت دنیاوی فائدہ نہ لو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور پابندی سے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو لوگ ہمارے سامنے عبادت کے لیے جھکتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکا کرو،
اور تم لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب خدا کو برابر رٹا کرتے ہو۔ تو تم کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، اور البتہ نماز دوبھر تو ہے، مگر ان خاکساروں پر نہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ضرور اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے پہلے تمہیں دی، اور یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے تم کو سارے جہاں کے لوگوں سے بڑھا دیا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد پہنچائے جائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے بزرگوں کو فرعون کے پنجے سے چھڑایا تھا، جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کے ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں پر چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ہم نے تم کو چھٹکارا دیا۔